بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم طلبہ کرام السلام علیکم۔ بیٹا جہاں تک پہلے پڑھ لیا تھا اب اسے آگے چل رہے ہیں۔ آگے ہم اختر کا پڑھ رہے تھے۔ اختر کہتا ہے کہ آپ مجھے نواز رہے تھے مگر ایک خاص مقصد کی خاطر، اور وہ مقصد یہ تھا کہ آپ سوسائٹی کو بتانا چاہتے تھے دیکھو میں کتنا اچھا ہوں، میں نے ایک غریب اور مفلس مصور کو اپنے ہاں پناہ دی ہے۔ اب یہ جو کچھ بنا رہے ہیں محض میری سرپرستی کا نتیجہ ہے، میں نے اس کی صلاحیتوں کو زندہ رکھا ہے ورنہ یہ کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ جس طرح بڑی بڑی دکانوں کے دروازوں پر انسانی پیکروں کو نہایت خوبصورت اور شفاف لباس پہنا کر انہیں الماریوں کے اندر سجا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ ان حسین و جمیل مجسموں کو دیکھ کر دکانداروں کے اعلیٰ ذوق اور ان کی شان و شوکت سے مروب ہو جائیں، اسی طرح آپ بھی اپنی عمارت اور اپنی شخصیت کی نمائش کے لیے میری ذات اور میرے فن کو استعمال کر رہے تھے۔ بیٹا مشکل الفاظ کے معنی لکھ لیں آپ لوگ۔ سرپرستی کا مطلب حمایت، مدد کرنا، سوسائٹی، معاشرہ، پیکر، مجسمہ، مروب ہونا، متاثر ہونا، امارت، امیری، بادشاہی، ٹھیک ہے، نمائش، دکھاوا، تجمل غصے سے، یہ جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے۔ اختر، اور آپ کہہ بھی کیا سکتے ہیں مگر بلند آواز سے حقیقت نہیں بدل سکتی۔ حقیقت، سچائی۔ آپ کے یہاں میری یہی حیثیت تھی، اور جس وقت مجھے اس کا احساس ہوا مجھے محسوس ہوا جیسے میری اہلیتوں پر برف کی تہ جم گئی ہے۔ اہلیت، قابلیت، صلاحیت، برف کی تہ جمنا، رک جانا، سن ہو جانا۔ میرے سینے میں ایک بھی شرارہ باقی نہیں رہا۔ شرارہ، چنگاری، یہ احسان میرے لیے سہانے روح ثابت ہو رہا تھا۔ سہانے روح ثابت ہونا، روح کو تکلیف دینے والا، سہانے روح کو تکلیف دینے والا، کہ اپنے جگر کا خون دے دے کر میں نے فن کی جس شمع کو اب تک روشن رکھا ہے اس کا مقصد آپ کی شاندار کوٹھی اور آپ کی شخصیت کو جگمگانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ ایک فنکار یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کا فن اپنا اصلی جوہر کھو کر کسی کے لیے محض ایک ذریعہ شہرت بن کر رہ جائے۔ جوہر، خوبی، ذریعہ شہرت، مشہور ہونے کی وجہ۔ انہی دنوں مجھے ایک ہم پیشہ دوست مل گیا جو بدستور غربت کی چکی میں پس رہا تھا، بدستور، مسلسل۔ میں نے اسے اپنی ذہنی کیفیت بتائی اور التجا کی کہ وہ مجھے اپنے ہاں رہنے کی جگہ دے دے۔ التجا، درخواست کرنا۔ یہ سن کر اس نے کہا دیکھو اگر تم آج کل تصویریں نہیں بنا سکتے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ حرج، نقصان، مضائقہ، تمہارے لیے میں تصویریں بناتا رہوں گا، تم مجھے اتنے پیسے دے دیا کرو کہ میں اور میرا خاندان عزت و آبرو کے ساتھ زندہ رہ سکے۔ یہ تجویز میرے لیے ناقابل برداشت تھی مگر اس کا اصرار کم نہیں ہوتا تھا۔ اس طرح وہ کھیل شروع ہو گیا جو دنیا کا سب سے گندا اور ذلیل کھیل ہے۔ مجھے یہاں روپے حاصل کرنے میں کوئی دقت پیش نہ آتی، یہ روپے میں اسے دے دیتا اور وہ مجھے اپنی تصویریں گندا، رسوا کرنے والا، ذلیل، بے عزتی، دقت، مشکل، دقت، مشکل، جی، تجمل، ان تصویروں کو تم اختر اپنی تخلیق بنا کر پیش کر دیتا، تخلیق، بنایا ہوا، تجمل، تم مجھے دھوکہ دیتے رہے اب تک۔ اختر، دھوکہ یا کچھ اور، بہرحال واقعہ یہ ہے کہ نیازی کو وقتاً فوقتاً سکے ملتے رہے، مجھے بنی بنائی تصویریں اور آپ کو فن کی قدر افزائی اور مصور نوازی کے لیے سوسائٹی میں عزت و احترام۔ وقتاً فوقتاً، وقت کے ساتھ ساتھ، قدر افزائی، عزت افزائی، مصور نوازی، مصور کی عزت افزائی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم اتنی پست سطح پر اتر جاؤ گے۔ پست سطح، نچلی سطح۔ اختر، میں نے خود بھی کبھی نہیں سوچا تھا لیکن اس سطح پر اترنے کے لیے میں مجبور تھا۔ نیازی نے مجھے کئی تصویریں دیں، یہ تصویریں آج آپ جیسے معزز لوگوں کے ڈرائنگ روموں کی زینت ہیں۔ زینت، سجاوٹ۔ وہ پہلے کی طرح مفلس نہیں ہے، وہ اپنی بہن کی شادی کر چکا ہے، اسے روٹی اور کپڑے کی بھی تکلیف نہیں ہے۔ اب مالک مکان بھی اسے پریشان نہیں کرتا، مگر میں جانتا ہوں کہ اس کے دل کی کیا کیفیت ہوگی۔ کیفیت، حالت۔
اپنی اولاد کو چند سکوں کے عوض دوسروں کو سونپ دینا ایک ایسا تکلیف دہ واقعہ ہے جس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے. عوض بدلے میں، سونپ دینا، حوالے کر دینا. سونپ دینا، حوالے کر دینا. تو اب تک تم نے ہمیں دھوکے میں رکھا، اپنی نالائکی چھپاتے رہے، میں تم نے اتنی آسائشیں بیکار مہیا کی. آسائش، سہولت. اختر: آپ ان کی قیمت وصول کر چکے ہیں، ہمیشہ کی طرح اس سودے میں بھی آپ کو ہی فائدہ ہوا ہے. تجمل: اس قدر فریب دینے کے بعد اپنے محسن کو جلی کٹی سناتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ محسن: احسان کرنے والا، جلی کٹی سنانا، برا بھلا کہنا. اختر: مجھے شرم کیوں آئے گی؟ شرم تو آپ لوگوں کو آنی چاہیے جو بلندیوں پر پہنچنے کے لیے ہزاروں انسانوں کو اپنی سیڑھی بنا لیتے ہیں، جو ایک فنکار کی سرپرستی بھی کرتے ہیں تو اپنے مطلب کے لیے. تجمل: اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو، تم کیا ہو؟ احسان فراموش، چور، مجرم. احسان فراموش، احسان بھلا دینے والا. اختر: میں سب کچھ ہوں، مگر تم کیا ہو یہ بھی تو کہو. تجمل: میں. اختر: ہاں تم بتاؤ. خاموش کیوں ہو؟ بتاتے کیوں نہیں؟ دوسرے کے جرم دیکھ لیتے ہو، دوسروں کو مجرم کہتے ہو، مگر اپنے اب متعلق کچھ نہیں کہتے. بتاؤ کون ہو تم؟ رؤف آتا ہے، دونوں جو خاموش ہو جاتے ہیں. وہ خبر بالکل درست ہے جناب، پہلا انعام اختر صاحب ہی کو ملا ہے، یہ رہا اخبار. تجمل: تم جاؤ اس وقت. رؤف: بہتر جناب. رؤف جانے لگتا ہے، پھر ٹھہر جاتا ہے. وہ یاد آ گیا مسٹر اختر، آپ کا کوئی واقف کا راستے میں ملا تھا، اس نے ایک پیغام دیا ہے آپ کے نام. آپ کا کوئی مصور دوست تھا نیازی؟ اختر: ہاں. کیا ہوا جلدی سے کیا ہوا اسے جلدی بتاؤ. رؤف: افسوس آج صبح اس نے خودکشی کر لی. اختر: خودکشی؟ رؤف: جی ہاں، ہسپتال جانے سے پہلے ہی مر چکا تھا. اختر: سنا تم نے؟ تجمل سے: ابھی پوچھ رہے تھے کہ میں کیا ہوں، اب تمہیں معلوم ہو گیا تم کیا ہو، تم قاتل ہو، یہ قتل تم نے کیا ہے. تجمل غصے سے گرج کر: بکواس بند کرو. اختر: قانون تمہیں کچھ نہیں کہے گا، مگر انسانیت کی نظروں میں تم قاتل ہو. تم نے 2 قتل کیے ہیں، ایک مصور کے فن کو موت کے گھاٹ اتارا ہے اور دوسرے مصور کی جان لے لی ہے. یہ قتل نہیں تو اور کیا ہے؟ اور قتل کیا ہوتا ہے؟ تجمل: نکل جاؤ یہاں سے کمینے. پاجی، احسان فراموش. پاجی کہتے ہیں گنہگار کو. اختر: میری زبان نہیں روک سکتی، میں چیخ چیخ کر کہوں گا، دیکھو لوگو، یہ قاتل ہے، اس کے ہاتھ خون میں رنگے ہوئے ہیں، یہ سوسائٹی کا خوفناک مجرم ہے یہ. تجمل: رؤف کھڑے کیوں ہو؟ اس پاجی کو دھکے دے کر نکال دو، لے جاؤ اسے پاگل خانے میں، پولیس کو ٹیلی فون کرو، یہ پاگل ہو گیا ہے، خطرناک پاگل ہے. رؤف اختر کو دھکے دے کر باہر نکالنے لگتا ہے. اختر چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے، تم قاتل ہو، تم نے قتل کیا ہے، میں خاموش نہیں رہوں گا. یہ آواز آہستہ آہستہ ڈوبنے لگتی ہے. تجمل دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے پیشانی کا پسینہ پہنچتا ہے اور پردہ گرتا ہے. اس کے ساتھ یہ سبق ختم ہوا بیٹا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم اس کا خلاصہ اور مشقی سوالات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.